فجر کا وقت ہوتا ہے، فجر کا معنی ہوتا ہے پاؤ پھٹنا، یعنی صبح صادق کا طلوع ہونا۔ رات چل رہی تھی ایک حالت کے اوپر، اور اس میں اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے پیٹ سے فجر کو نمودار کرتے ہیں، اس سے فجر طلوع ہوتی ہے۔ روز کا قصہ ہے کہ رات آتی ہے اور اس کے بعد پھر فجر آتی ہے، یعنی صبح کا وقت پیدا ہوتا ہے۔ اس صبح کے وقت کے نتیجے میں جو لوگ سوئے ہوئے تھے وہ بیدار ہو جاتے ہیں، جو لوگ کام سے معذور تھے کام کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اس میں ساری مخلوقات کو دیکھو کہ پرندے اس میں کیا چاہتے ہیں، ان کو نئی زندگی ملتی ہے۔ اس میں دیکھو کہ پھول اس میں کھلتے ہیں، اور اس فجر کے وقت میں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ ہر چیز میں ایک نشو و نما پیدا ہوتی ہے، ہر ایک چیز کے اندر ایک نئی رودگی پیدا ہوتی ہے، نئی بالیدگی آتی ہے، نئی زندگی اس کو ملتی ہے فجر کے وقت میں۔ اور اسی لیے یہاں بیچ میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بارک اللہ لامتی فی بکورہا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے صبح سویرے کے وقت میں بڑی برکت رکھی ہے، یعنی صبح کے وقت میں جو کام کیا جائے گا اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت آئے گی، اس میں برکت ہوگی، اور جتنا دیر سے کیا جائے گا اتنی نحوست ہوگی۔ یہاں جملے متنازع کے طور پر یاد کر دوں، آج ہماری خاص طور سے ہمارے شہر کے اندر ایک بلا مسلط ہو گئی ہے کہ جو صبح کا وقت، فجر کا وقت، جو نئی زندگی کا وقت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، بے شمار ہمارے گھروں میں وہ سب سوتے رہتے ہیں، اور زندگی کا کاروبار آدھا دن گزرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، دکانیں بند ہیں، اور جو صبح کا وقت ہے اس کے اندر لوگ اپنے گھروں کے اندر سوئے ہوئے ہیں، اور جب آدھا دن گزر جاتا ہے، پہلے جب شروع میں ہم نے دیکھا تھا 8 بجے 9 بجے دکانیں کھل جایا کرتی تھیں، وہ ہوتے ہوتے 10 بجے، پھر 11 بجے، پھر 12 بجے، اب 1 بجے سے پہلے بازار نہیں کھلتا، اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ صاحب بجلی کی کمی ہے۔ اگر اللہ کے بندے صحیح طریقے سے جو صحیح وقت ہے اس وقت میں اگر کاروبار شروع کریں، اور ساری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، ساری دنیا کا کاروبار اسی طرح چلتا ہے کہ صبح سویرے پیدا، میں تو ساری دنیا گھومے ہوئے ہوں، ساری ممالک دیکھے ہیں، صبح 9 بجے سے 8-9 بجے سے سارا کاروبار شروع ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں 1 بجے تک نحوست طاری رہتی ہے، دکانیں بند ہیں، کوئی آدمی اگر کام کرنے جانا چاہے تو نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ سب سونے میں گزار دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ کہ راتوں کو دیر تک بازار بھی کھلے ہوئے ہیں۔ جو رات اللہ تعالیٰ نے جو آرام کے لیے بنائی ہے، وہ رات جو سونے کے لیے بنائی ہوئی ہے، اس کے اندر کام چل رہا ہے، وہ نتیجہ ہے کہ بجلیاں اس میں خرچ ہو رہی ہیں، اور بے شمار اس میں فساد پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کا وقت جو رکھا ہے یہ نئی زندگی کا وقت ہے۔ تو پہلی بات تو اس سے معلوم ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ، کہ رات کے وقت میں کے بعد جب صبح آتی ہے تو نئی زندگی پیدا ہو جاتی ہے، ہر چیز میں نئی زندگی آ جاتی ہے۔ تو اس سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز جو رات کو نیند آ رہی ہے اور صبح کو آنکھ کھل گئی، اور صبح کے وقت میں آدمی اپنے کاروبار میں لگ گیا اور اپنے کام چلا رہا ہے، تو وہ جو کیفیت تھی ایک طرح سے موت کی کیفیت، کیونکہ نیند بھی ایک طرح کی موت ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کی نیند کے وقت میں اس کی روح بھی کھینچ لیتے ہیں، لیکن وہ کھینچنا عارضی ہوتا ہے، جب اس کی اللہ تعالیٰ کو زندہ کرنا مقصود ہوتا ہے تو پھر وہ واپس بھیج دیتے ہیں، اور اس سے نئی زندگی انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ اسی واسطے حدیث میں سوتے وقت جو دعا تلقین فرمائی گئی ہے کہ سونے کے وقت میں یہ دعا کیا کرو کہ اللہم انت خلقت نفسی وانت توفاہا لک مماتها ومحیاها،
ان احییتہا فاحفظھا بما تحفظ ان امتھا فاغفر لھا وارحمھا، کہ یا اللہ جو کچھ زندگی اور موت ہے آپ کے ہاتھ میں ہے، اب اگر میرے سونے کے بعد آپ کو یہ منظور ہے کہ میں سوتا ہی رہ جاؤں اور موت آنی ہے تو یا اللہ میری مغفرت فرمائیے، اس پر رحم فرمائیے، اور اگر آپ کی مشیت یہ ہے کہ میں دوبارہ زندہ ہوں اور دوبارہ میں اس دنیا کے اندر بیدار ہو کر آؤں تو پھر آپ فاحفظھا بما تحفظ بہ عبادک الصالحین، آپ میری حفاظت ایسے کیجئے جیسے کہ آپ نیک بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے سونے سے پہلے۔ تو یہ نیند بھی ایک طرح کی موت کا ایک نمونہ ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نیند آئی اور نیند کی حالت میں ہی ان کا انتقال بھی ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیند کو موت کی ایک ہلکی سی تصویر دکھا کر روزانہ صبح کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیدار فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، اور یہ بھی آپ جانتے ہوں گے کہ جس طرح نیند ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے، نیند سے بیدار ہونا ایک نشانی ہے۔ اگر آدمی بے ہوش ہو جائے، ہوش اس کا چلا جائے، تو اس میں ہوش میں لانے کے لیے کوئی دوا کارآمد نہیں ہوتی، سارے اطباء اس پر متفق ہے، ہوش میں لانے کی کوئی دوا نہیں ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود نہ اپنے فیصلے سے اس کو واپس لائے۔ تو نیند کے بعد ایک نئی زندگی کا آنا روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت کی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے کہ وہ مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہے، وہ اس چیز کو جو دنیا سے تقریباً جا چکی تھی وہ اس کو دوبارہ دنیا میں واپس لا سکتا ہے۔ تو فجر کے اوپر بھی اگر غور کرو تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی معلوم ہوتی ہے۔ دوسرے یہ بات کہ خیال آتا ہے کہ بھئی یہ نظام اس طرح چل رہا ہے، بظاہر تو ایسے ہی چلتا رہے گا، آتے رہیں گے لوگ، جاتے رہیں گے، اور کوئی نئی دنیا، نیا جہان یہ کیسے آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روز تم نیا جہان دیکھتے ہو، جب رات کی تاریکی چھاتی ہے، رات کا اندھیرا پھیلتا ہے، اندھیرا اتنا پھیلا ہوا ہوتا ہے کہ اس وقت میں اگر آدمی کو یہ خیال نہ ہو کہ بھئی روزانہ ایسا ہوا کرتا ہے تو وہ یہ سوچے کہ یہ اندھیرا ایک دم سے کیسے زائل ہو جائے گا، اندھیرا کیسے ختم ہو جائے گا۔ یہ اگر آخر وقت تک اندھیرے کی کیفیت پوری آدھی دنیا کے اوپر مسلط رہتی ہے، آدھی دنیا پر اندھیرا چھایا رہتا ہے، جو وہاں رہنے والے ہیں اس اندھیرے کو اگر یہ سمجھے کہ یہ تو اندھیرا ہی رہے گا ہمیشہ تو یہ حماقت ہوگی، اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ اس اندھیرے کے بعد روشنی بھی آتی ہے اور فجر طلوع ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں دن کی روشنی سے انسان فیضیاب ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ جو نظام چل رہا ہے وہی چلتا رہے گا اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، یہ حماقت کی بات ہے۔ خود دیکھتے ہو روزانہ کی تبدیلیاں آتی ہے، رات آتی ہے اور دن آتا ہے، رات آتی ہے اور دن آتا ہے، فجر طلوع ہوتی ہے، صبح صادق آتی ہے۔ تو اسی طرح یہ جو کائنات جس طرح سے چل رہی ہے یہ ہمیشہ اس طرح چلنے والی نہیں ہے، کسی وقت اس میں بھی اسی طرح تبدیلی آئے گی، جس طرح کہ رات گزرنے کے بعد دن آتا ہے اسی طریقے سے یہ کائنات بھی اسی طرح بدل جائے گی۔ آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہزارہ سال سے چل رہی ہے، تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ 1000 سال اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ یہ ہزارہ سال سے جس طرح چل رہا ہے تو ایک دم سے کیسے ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں تو یہ چند دن بھی نہیں۔ اور حدیث قرآن کریم میں فرمایا جب انسان پہنچے گا قیامت کے دن اور تصور کرے گا کہ میں دنیا میں کتنا رہا ہوں، تو قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ یہ سمجھیں گے کہ الم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاھا، ساری دنیا کی زندگی ایسی لگے گی جیسے ایک شام یا ایک صبح۔ وہاں جانے کے بعد پتہ لگے گا کہ دنیا کی زندگی تو بالکل معمولی سی تھی۔ اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر دکھاتے رہتے ہیں کہ بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہا،
اس کے بعد پھر وجود میں آیا. اب اگر اس کا تصور کرے میں کتنا رہا ہوں ماں کے پیٹ میں، تو وہ 9 مہینے کی مدت اس کو خواب و خیال معلوم ہوگی. اسی طریقے سے جب آدمی آخرت میں پہنچے گا تو یہ دنیا کی ساری زندگی اور دنیا کے اندر جتنا کچھ گزرا ہے یہ سب ایسا لگے گا جیسے ایک شام تھی یا ایک صبح تھی. کأن لم يلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، ایسا لگے گا کہ وہ ایک شام یا ایک صبح گزری ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنی آنکھوں سے روزانہ دیکھ رہے ہو کہ انقلابات آ رہے ہیں. روز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت اور قدرت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے انقلابات کو اپنی آنکھوں سے تمہاری آنکھوں سے دکھا رہا ہے. ان میں سے ایک انقلاب فجر کا انقلاب ہے. اسی پر اگر غور کر لو تو اس سے تمہیں اس نتیجے تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی کہ اللہ جل جلالہ کی حکمت اس سے انکار کرتی ہے کہ نیک اور بد برابر ہو جائیں. جو اچھے کام کرنے والے ہیں وہ بھی بس زندگی گزار کر مر جائیں اور ختم ہو جائیں، اور برے کام کرنے والے بھی زندگی گزار کر ختم ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ نیک اور بد کو برابر نہ کرے، بلکہ نیک کو اس کے عمل کا بدلہ دے، برے کو اس کے عمل کا بدلہ دے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام ایسا بنایا ہے کہ ایک وقت میں یہ ختم ہو کر پھر ایک نئی زندگی آئے گی، ہمیشہ کی زندگی. اس کے لیے تیاری کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ احساس ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. آج ایک جو قسم ہے اس کا میں نے تھوڑا سا بیان کیا. حاصل یہ ہے، توجہ اس طرف دلانی ہے کہ بھائی یہ زندگی اس طرح ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. وقت آ رہا ہے اور ہر ایک پر آ رہا ہے، کچھ پتہ نہیں کہ کب ختم ہو جائے. اس نئی زندگی، اس دوسری زندگی کے اندر پھر داخلہ ہوگا، اور اس دوسری زندگی کا سارا دار و مدار تمہارے یہاں دنیا کے اعمال پر ہے کہ تم نے اگر وہ ٹھیک سے زندگی گزاری ہے تو وہاں ابدی راحتیں ہیں، اور اگر برائی کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو ابدی تکلیفیں ہیں. اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.